سے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت ہماری جو فقہ ہے اس کے اندر تقریباً سارے جو ہمارے فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو مذہب کو ماننے کے بعد، یعنی دین کو، اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد، اگر اس کو وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، جس کو ہم اپوسٹسی کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو ہم ارتداد کہتے ہیں، تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا. He has the option to accept Islam, but once he accepts Islam and then withdraws and becomes a non-Muslim once again, this is an option that he does not have and he will be punished by death. اس کے لیے وہ بخاری کی اس روایت کا حوالہ دیتے ہیں کہ من بدل دینہ فاقتلوہ. Execute the person who changes his faith. Execute the people who change their faith. یہ وہ چیز ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اس کو ایکسپلین ہونا چاہیے کہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یعنی اور پھر یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ جو چاہے کفر اختیار کرے، جو چاہے ایمان اختیار کرے، اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور ادھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دین چھوڑے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ وہ جو رسالت کا قانون ہے، یہ جو قرآن کا ٹاپک میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا ہے، اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو من بدل دینہ فاقتلوہ ہے، یہ بالکل حیثیت رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے کے مشرکین سے متعلق تھا، اہل کتاب سے متعلق نہیں تھا. مشرکین کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے ایک موقع پہ کہ جب ان پہ اتمام حجت ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر ہیں وہ اپنی بات کو پہنچا دیں، تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. اور یہ میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں کہ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو یہ آیت ہے، اس کا آپ ترجمہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بنیادی طور پہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو ایک موقع پہ یہ کہا گیا، حج اکبر کے زمانے کے وقت یہ کہا گیا کہ جب حرام مہینے گزر جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس حرام مہینے سے مراد یہ ہے کہ جو بقیہ ٹائم ہے وہ گزر جائے گا، ذی الحج کا اور محرم کا، اس کے بعد پھر ان مشرکین کو جہاں وہ پائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، کہ اس لیے انہوں نے جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کا ان کا کے ساتھ شرک کیا، ایسوسیٹ کیا، اور شرک کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اور شرک وہ چیز ہے which is punishable by death in the hereafter. So the same fate awaits them in this world also. ان مشرکین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ایمان لے کے آتا ہے اور پھر یہ ریورٹ کر جاتا ہے ٹورڈز شرک، تو یہ حدیث اصل میں اس پہ اپلائی کرتی ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ. اس لیے کہ مشرکین عرب کے بارے میں تو یہ سزا کا نفاذ ہو چکا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اگر وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو گوارا نہیں کرتے. یہی سزا انہوں نے آخرت میں دینی تھی، یہی وہ دنیا میں اپنے رسولوں کے ذریعے سے دیتے ہیں. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ جو ارتداد کی سزا ہے، جو ہمارے ہاں ایک پورا مسئلہ بنی ہوئی ہے، وہ ایکسپلین کی ہے کہ اس کا کوئی سزا سرے سے نہیں ہے اس مسلم پینل کوڈ میں. اٹ از ناٹ crime at all. This hadith actually relates to a specific situation regarding that law of risalat, regarding the topic of the Quran which I have just discussed, کہ lesser days of judgment جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اس کے اندر the idolaters had to be put to death as per this Quranic verse because they had intentionally done shirk and therefore for them death was incumbent. ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے اور پھر دوبارہ مشرک بن جائے، تو پھر اب چونکہ پہلے ہی سے وہ مشرک ہونے کے ناطے ڈیتھ پنشمنٹ کے تو وہ تحت آ چکا ہوا تھا، اب وہ صرف ایمان لے آیا ہے، لیکن اگر ایمان لا کے وہ دوبارہ مشرک بن جاتا ہے تو وہ جو ڈیتھ پنشمنٹ مشرکین عرب پر تھی وہ لوٹ آئے گی اس شخص پہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو ارتداد کی سزا کا ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ ہم آج بھی بہت سارے ممالک میں مسلمان میں نافذ ہے. یہ ہم قرآن کے اس ٹاپک کی روشنی میں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ استاد گرامی نے بھی ایکسپلین کیا، استاد حامدی نے بھی یہ کہا کہ شرک کی جو سزا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اور یہی وہ سزا ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی کہ جو اپنا دین تبدیل کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے زمانے میں دی اور یہ سزا قیامت میں وہ دیں گے. لیکن اس کے درمیان جو پروفیٹک ایرا ہے جس میں ہم لوگ زندہ ہیں، اس میں یہ سزا دینے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہی زمانہ رسالت کے مشرکین سے ہے جنہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا. تو یہ آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ یہ بات بتاؤں گا کہ یہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ جو ہیں جو اس حدیث کے ہیں،
یہ امام نسائی کی اس روایت میں آپ کو مل جائیں گے، جس سے رہا سہا جو ایک ڈاؤٹ ہے خاص طور سے ان لوگوں کے ذہن میں کہ جو حدیثی کے ذریعے سے قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے امام نسائی نے یہ روایت لے کے آئے ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ امرت ان اقاتل المشرکین، یعنی یہ الف لام اس میں ہے کہ I have been directed to fight these idolaters، یعنی یہ جو میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی یہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو میں پھر ان سے لڑوں گا یہاں تک کہ پھر ان کو میں ختم کر دوں۔ تو اسے آپ کلیئرلی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ایشو ہے جو اس ٹاپک آف دا قرآن جس زد پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ارتداد کی سزا کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے وہ اصل میں مشرکین عرب سے متعلق جو ان کو سزا ملنی تھی اس کا بیان ہے، اگر وہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ ریورٹ کر جاتے ہیں۔ اس کا اٹ ہیز نو ریلیشن آفٹر دی ایرا آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔